اس کے ہاتھوں میں حرکت میں گھبراہٹ تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی، جیسے وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحوں کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی۔ کاشان آفس جانے کے لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ وہ معمول کے مطابق سوٹ پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی اور چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی آئرہ پر پڑی تو وہ بالکل سن ہو گیا تھا۔ اسے شاید اس منظر کی توقع نہیں تھی۔ چند لمحے وہ دروازے کے قریب کھڑا رہ گیا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ واقعی یہاں کھڑی ہو یا صرف ایک لمحاتی دھوکہ ہے۔ اسی دوران آئرہ پلٹی، اس نے کاشان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے اور دل کی دھڑکن حد سے زیادہ بڑی تھی۔ آنکھوں میں ہوپ لہرایا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں بولی، ناشتہ لگا دیا میں نے اور سب چیزیں ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہیں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر ٹیبل کی طرف اشارہ کرنے لگی، اور آپ کی پسند کا آملیٹ بھی بنوایا ہے، اگر بولیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے بنا دیتی ہوں۔ میں نے ملازمہ سے سیکھ لیا ہے، آپ سے روزانہ میں ہی آپ کو بنا کر دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب کام بیویوں کے ہی ہوتے ہیں۔ بہت ہو گیا آرام، اب میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گی۔ کاشان ابھی تک اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور آئرہ نے آہستہ سے کافی کا کپ سیدھا کیا اور پھر بولی، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کب سے میں اکیلے باتیں کر رہی ہوں، آ جائیں ناشتہ کر لیں، بھوک لگ رہی ہوگی نا آپ کو، پھر آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ آپ کی سیکرٹری کا بھی فون آیا تھا، شاید کچھ کہہ رہی تھی، آج کوئی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے۔ آپ کے نمبر پر اس نے فون کیا تھا، لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا، دیکھ لیجئے گا۔ ویسے ایک مشورہ دو، اپنا موبائل فون ہر وقت آن رکھا کریں، کہیں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پھر رابطہ کیسے ہوگا؟ کل میں آپ کو فون کر رہی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مزید بولی، بلیک کافی بھی میں نے ہی بنائی ہے، اس دن آپ کو میرے ہاتھ کی اچھی لگی تھی نا؟ ملازمہ بنا رہی تھی لیکن میں نے اس کو منع کر دیا۔ اب میں ہی اپنے شوہر کے ہر کام کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے بیویوں کو ہی کرنا چاہیے۔ جو عورتیں اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر بیٹھ جاتی ہیں ان کے شوہر پریشان ہی ہوتے ہیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک کاشان کی آواز آئی، تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ اس کا دماغ اب گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ سیدھا اور ٹھنڈا تھا۔ کیا میں نے تمہیں واپس آنے کی اجازت دی تھی؟ میں نے تم سے کیا بولا تھا؟ کچھ دن اپنے باپ کے گھر رہو جب تک میرا دماغ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سامنے کھڑی ہو کر ایسے پریٹینڈ کر رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب میرے گھر میں نہیں چلے گا، بس بہت ہو چکا۔ آئرہ کی نظریں فوراً جھکی اور اس کے ہاتھ بے اختیار ہی آپس میں جڑ گئے۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی اور اسے اسی بات کا ڈر تھا، مگر وہ آہستہ سے بولی، میں اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہوں، میں اس رشتے کو غلط فہمیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اپنے رشتے کی حفاظت کرنا۔ میرے بابا نے میری شادی آپ سے کروائی ہے، اس گھر میں رہنے کے لیے شادی اس لیے نہیں کی گئی کہ میں اپنے مائکے میں بیٹھی رہوں۔ کاشان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آئرہ نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، اور اس طرح باپ کے گھر بیٹھ کر میں اپنے رشتے کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر الفاظ واضح تھے، اور عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اپنے رشتے کو سنبھالنا، اسے آباد کرنا۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، میں کبھی بھی اپنے رشتے کو برباد نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کاشان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا تھا اور پھر اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مگر جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گی، اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، تو پھر کیوں آئی ہو؟ آئرہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، اور اس نے، آپ غصہ کریں گے، چاہے مجھے ماریں گے بھی، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ بابا کہتے ہیں رشتوں کو نبھانا چاہیے، اور اب آپ کی امی بھی کہتی ہیں کہ عورت وہی ہے جو رشتہ آباد رکھے۔ کاشان کے بہمیں سکڑ گئے تھے۔ آئرہ نے بات مکمل کر کے گہری سانس خارج کی۔ کمرے کی فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ آئرہ نے سیدھا اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس بات کا احساس دلاؤں گی کہ اس واقعے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، میں کیوں اپنے باپ کے گھر جاؤں؟ کاشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے بس اسے گھورتا رہا، اور اس کی آنکھوں میں الجھن، غصہ اور کچھ نامعلوم جذبات ایک ساتھ موجود تھے۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے چابی کو ہاتھ میں گھمایا اور بغیر کچھ کہے مڑا، اور چند قدم چل کر وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ آئرہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ٹیبل پر رکھا ناشتہ ابھی بھی ویسے ہی پڑا تھا، اور کافی کے کپ سے ہلکی سی بھاپ بھی اٹھ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی اور رات کافی گزر چکی تھی۔ گھر کے زیادہ تر حصوں میں خاموشی پھیل گئی تھی، اور کچن کی مدھم روشنی
کے علاوہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آئرہ دونوں ہاتھوں میں کھانے کے ٹرے سنبھالے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس کے قدموں میں ہلکی سی جھجک تھی، مگر چہرے پر ایک خاموش سی ضد بھی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچی اور ہلکے سے دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحے رکنے کے بعد اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرے میں ٹیبل کی لیمپ پر پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ اسے کمرے میں ایک پرسکون سا انوائرمنٹ تھا۔ صوفے پر کاشان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور چند فائلیں میز پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آفس کا کام کر رہا تھا، ماتھے پر ہلکی سی شکن اور چہرے پر وہی سنجیدہ تھکن موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے آئرہ کو دروازے کے اندر آتے دیکھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے رکی تھی، پھر اچانک اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ بہتر ہوگا آئرہ، کمرے سے چلی جاؤ۔ آئرہ کے قدم وہیں رکے تھے۔ کاشان نے فائل بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، اس کمرے میں تمہاری جگہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جب تک میں ذہنی طور پر اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دے سکتا۔ آئرہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، ارے! اس کی آواز میں تھوڑی سی تھکن اور تھوڑی سی خفگی تھی۔ میں کون سا آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ کاشان نے تیز نظر سے اسے دیکھا تھا۔ آئرہ نے قدرے آہستہ لہجے میں کہا، ویسے بھی امی نے مجھے دوسرا روم تیار کر کے دے دیا ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں تو صرف آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اگر کھانا ہوگا تو میں خود ہی کچن میں جا کر کھانا نکالوں گا۔ پھر اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو تم کوئی نہیں ہوتی جو میرا خیال رکھنے والی ہو۔ یہ جملہ آئرہ کے دل پر سیدھا لگا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات سن رہی ہے، اور پھر آہستہ سے، ایسے کیسے آپ اتنی بڑی بات بول سکتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی۔ آئرہ مزید بولی، آپ کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ اور ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کاشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ آئرہ ایک لمحے کو گھبرا گئی تھی اور اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر آئرہ کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ جاؤ یہاں سے، تو پھر تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا مطلب چلی جاؤ۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک بات کو بار بار دہراؤں میں؟ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میرے سر پر کھڑی ہو کر بلا وجہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا دروازے تک لے آیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھولا، آئرہ کو باہر نکال دیا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا۔ آئرہ چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ سانس بھی ترتیب ہو چکی تھی اور ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ شاید دروازہ دوبارہ کھل جائے، مگر اندر سے مکمل خاموشی تھی۔ آئرہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ راہداری میں صرف اس کے قدموں کی ہلکی آواز گونج رہی تھی، اور آنسو اب بھی خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس معاملے کو جتنا آسان وہ سمجھ رہی تھی، اتنا آسان اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بہت بیت گئے تھے، اور دوپہر کی دھوپ لان کے گھاس پر پھیلی ہوئی تھی، اور ہلکی ہلکی ہوا اور درختوں کی شاخوں کو حرکت دے رہی تھی، اور پانی کی باریک دھار سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کاشان اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکونی کی ریلنگ پر رکھے تھے اور چہرہ غیر معمولی سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظر اچانک نیچے رکی۔ آئرہ لان میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا، اور وہ خاموشی سے گملوں میں لگے پھولوں کو پانی دے رہی تھی، اور پانی کی باریک دھار کبھی گلاب کی جھاڑی پر گرتی تو کبھی چمیلی کے پھولوں پر۔ اس کے بال ہلکی سے ہوا میں اڑے تھے، اور چہرے پر تھکن کے باوجود عجیب سی سادگی تھی۔ کاشان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور اس کے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، مگر دل عجیب ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بالکونی کی ریلنگ پر جھکا کھڑا رہا اور نظریں نیچے ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر گیٹ کے قریب کھڑے ایک گارڈ پر پڑی۔ وہ گارڈ دروازے کے پاس کھڑا تھا، اور اس کی نظر مسلسل آئرہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ اگلے ہی لمحے کاشان کے اندر جیسے کچھ پھٹ سا گیا ہو۔ اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، اور آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ یہ بات وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو اس طرح
میلی نظروں سے دیکھے۔ وہ تیزی سے مڑا اور بالکونی سے اندر آیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ اس کے قدم تیز اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ سیدھا لان میں پہنچ چکا تھا۔ آئرہ ابھی بھی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کاشان تیزی سے اس گارڈ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گارڈ کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کو اس طرح سے دیکھنے، گندی نظر سے دیکھنے کی؟ تم نے یہ جرأت کی تو کی کیسے؟ تیری اتنی ہمت، تم میری بیوی کو دیکھے۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور اس نے زور سے 2 تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے تھے۔ تھپڑوں کی آواز پورے لان میں گونج گئی تھی۔ گارڈ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ کاشان نے اسے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا اور پھر وہ غصے میں اس کے سینے پر لاتیں مارنے لگا تھا۔ میری بیوی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لان میں اچانک ہلچل مچ گئی تھی۔ آئرہ جو ابھی تک حیران کھڑی تھی فوراً اس کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے کاشان کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب پہنچی اور اس کے بازو پکڑ لیا۔ کاشان، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی مگر کاشان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ آج یہ نہیں بچے گا۔ اس کی اتنی اوقات، میرے گھر کی عورت کو دیکھے گا؟ یہ تمہیں اتنی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی اتنی ہمت کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زمین پر پڑا گارڈ بری طرح سے کرا رہا تھا۔ آئرہ نے گھبرا کر کاشان کو بازو سے تھام لیا تھا۔ کاشان، چھوڑیں پلیز، اسے ایسے تماشا نہیں بنائیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مر جائے گا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پلیز چلیں یہاں سے۔ مگر کاشان اب بھی غصے میں تھا۔ آئرہ نے پوری طاقت سے اسے پیچھے کھینچا۔ بس کریں، تماشا مت لگائیں۔ اسی دوران گھر کے باقی گارڈ اور چوکیدار بھی شور سن کر وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے زمین پر پڑے گارڈز کو اٹھایا اور اسے سہارا دے کر ایک طرف لے گئے تھے، لیکن لان میں اب بھی تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ آئرہ نے مضبوطی سے کاشان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے جانے لگی تھی۔ کاشان اب بھی غصے سے سانس لے رہا تھا اور آئرہ سے کسی طرح اندر کی طرف لے جا رہی تھی۔ لان سے اندر آتے ہی لاؤنج کی ٹھنڈی فضا ان دونوں کو گھیر گئی تھی اور باہر کی دھوپ کے مقابلے میں اندر ہلکی سی نیم تاریکی تھی۔ بڑے شیشوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور مگر ماحول میں عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ آئرہ ابھی بھی کاشان کا بازو پکڑے ہوئے تھی، جیسے اسے مزید کسی جھگڑے سے روکنا چاہتی ہو۔ اگلے ہی لمحے سب کچھ اچانک ہوا۔ کاشان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پلٹ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی تھی۔ آئرہ کا سر ایک طرف کو جھٹک گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گیا ہو۔ اس کے گال پر سرخ ابھری ہوئی مگر آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی تھی۔ کاشان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم لان میں کھڑی ہو کر پانی دے رہی تھی؟ اس کی آواز کی دھاڑ گونجی تھی۔ مالی ہو، تم سے زیادہ دماغ چلتا ہے تمہارا۔ آئرہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، جب شوہر سمجھے گا نہیں، ٹائم ہی نہیں دے گا تو پھر بیوی کیا کرے گی؟ اس نے آنکھیں پوچھنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی فضول کاموں میں اپنا دل لگائے گی نا؟ کاشان کی آنکھوں میں غصہ اور بڑھ گیا تھا تو وہ غصے سے بولا، ایسا چماٹ ماروں گا نا کہ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا مگر خود کو روک لیا تھا۔ سارا دماغ درست ہو جائے گا۔ لاؤنج کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ اپنے باپ کے گھر رہو تو یہاں آنے کی تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی؟ آئرہ نے سر جھکا لیا اور اس کے آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ کاشان کی آواز اب بھی غصے سے بھری ہوئی تھی اور ابر آ کر ایسی حرکتیں کرو گی تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اس گھر کی دہلیز سے بنا پردے کے نکلی اور اس کی انگلی دروازے کی طرف اشارہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ آئرہ کا جسم ہلکا سا کانپ گیا تھا۔ کاشان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر قدرے دھیمی سخت آواز میں بولا تھا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آئرہ کی مزید پلکیں جھک گئی تھی، لیکن اب میں کسی کی طرح کا ڈرامہ نہیں چاہتا۔ وہ تیز لہجے میں بولا تھا، آج سمجھ، یہ ایک بار پھر تمہیں تھپڑ لگا کر سمجھاؤں۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کاشان چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اس قدر سنجیدہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی غصے کے ساتھ تلخی شامل بھی تھی۔ مجھے صرف برا اس بات کا لگا کہ تم نے مجھے اپنا ماضی خود نہیں بتایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ مزید بولا، نکاح ہو جانے کے بعد رشتہ ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے نظریں ہٹا لی۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ آئرہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
کاشان نے ہاتھ کمر پر رکھ کر گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر اس لیے بھیجا تھا کہ کچھ دن کے لیے میں ذہنی سکون لے لوں۔ اور پھر اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، اب تم یہاں آ گئے۔ اس کی نظریں دوبارہ اس پر جم گئی تھی۔ تم میرے اصول کے مطابق رہو گی۔ آئرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ سمجھ آئی یا دوبارہ سمجھاؤں؟ وہ دھڑ کر بولا اور پھر بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے وہ مڑا اور پھر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ آئرہ وہیں کھڑی رہی، گال پر تھپڑ کا نشان اور آنکھوں میں آنسو ہلکورے رہ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے آنسو پوچھے اور پھر خاموش قدموں سے شمی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ آئرہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی اور سانس بے ترتیب تھی اور چہرے پر خوف اور دکھ دونوں کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ جب وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر بیٹھے شمی بیگم کی نظر فوراً اس پر پڑی۔ ارے آئرہ، کیا ہوا بیٹا؟ وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آئرہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے بڑھ کر شمی بیگم کے گلے لگ گئی تھی اور اس نے خود کو اس کے بازوں میں پایا تھا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور اس کے کندھے ہل رہے تھے اور رونا اب دبائے نہیں دب رہا تھا۔ شمی بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ارے ارے ارے، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ چند لمحے گزرنے کے بعد آئرہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور ان سے الگ ہوئی تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ امی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ شمی بیگم کے چہرے پر فکر کی گہری لہر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آئرہ نے آنسو پوچھنے کی ناکام سی کوشش کی تھی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی باہر لان میں کاشان آئے تھے، میں بس پودوں کو پانی دے رہی تھی، انہوں نے آتے ہی آتے مجھے تھپڑ مار دیا اور گارڈ کو بھی مارا۔ یہ کہتے ہوئے کہ اس کی آواز دوبارہ بھر آئی تھی، شمی بیگم کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے دونوں کا اثرات آئے تھے مگر انہوں نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ آئرہ بولتی گئی اور جیسے دل میں جمع سب کچھ بہہ نکلا ہو۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ امی کہنے لگی کہ کس کی اجازت سے باہر آئی ہوں، کہنے لگے کہ اگر دوبارہ بنا پردے کے باہر نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہیں اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بس میں یہی کہتے کہتے رک گئی تھی، میں اپنا ماضی ان سے چھپایا اس لیے غصہ ہے اور یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا تھا۔ امی، وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، ان کے انداز سے لگ رہا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، صرف آئرہ کی سیسیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی لیے میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ شمی بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ ان کی آواز نرم تھی مگر لہجے میں سنجیدگی واضح تھی۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد غصے میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت عورت اگر مزید مقابلہ کرے تو آگ اور بڑھ جاتی ہے، ایسے وقت میں تھوڑا سا جھک جانا پڑتا ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی بے بسی ابھری، مگر امی ہمیشہ عورت ہی کیوں جھکے؟ شمی بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت ہمیشہ جھکے، بالکل بھی نہیں، مگر اس وقت غلطی تمہاری بھی ہے۔ بیٹا، تم نے اپنا ماضی اسے نہیں بتایا تھا۔ آئرہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شمی بیگم نے آہستہ سے کہا تھا، جب کوئی رشتہ کسی رشتے کی بنیاد میں درار پڑ جائے تو اسے سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس وقت تمہیں وہ قربانی دینی ہوگی۔ آئرہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بدلیں گے امی، وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ شمی بیگم کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آئی مگر ان کی آواز میں یقین تھا۔ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، اس کا رد عمل آ چکا ہے، وہ غصہ نکال چکا ہے، اب کچھ وقت گزرے گا تو وہ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تم سے جیسے بھی معافی مانگے گا، اس رشتے کو بچانے کی کوشش بھی کرے گا، بس تمہیں ابھی صبر کرنا ہوگا۔ آئرہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور ان کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر اس کا اندر کا طوفان کچھ تھم سا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس آہستہ سے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اس کی ہر بات کو خاموشی سے اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور پورے دن معمول کے مطابق بیت گئے تھے۔ رات کی سی آئی چاروں جانب پھیل گئی تھی اور پھر رات کافی گزر گئی تھی۔ گیسٹ روم میں ہلکی سی روشنی جاری تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف موبائل کی اسکرین مدھم چمکتی نظر آ رہی تھی۔ آئرہ بستر پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس کی توجہ کہیں اور بھٹکی ہوئی تھی۔ اسکرین پر انگلیاں جاری تھیں مگر ذہن بار بار صبح کے واقعات کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی تنہائی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں اچانک دروازے کے ہینڈل کی ہلکی سی ناب کی آواز آئی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آئرہ نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے پر کاشان کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ آئرہ فوراً سے بستر سے اٹھ کر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار موبائل کی مضبوطی سے
تھامے ہوئے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کاشان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا اور اس کے قدموں کی چاپ خاموشی سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ آئرہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی بول رہا تھا اور نہ کوئی حرکت کر رہا تھا۔ آخر کار کاشان نے گہری سانس لی۔ آئرہ اس کی آواز کے پہلے کے مقابلے میں بہت نرم تھی۔ آئرہ نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ یہ سن کر تو وہ کچھ لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ کاشان نے نظریں نیچے کر لی تھی۔ اور میں آج جو کچھ بھی کیا، جو کہا، جو تھپڑ مارا، وہ غلط تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کمرے کی فضا جیسے تھوڑی نرم پڑ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، بس میں تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تم خود سوچو، ایک شوہر کو جب اتنی بڑی بات اچانک پتہ چلے تو اس کے لیے اسے عزم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آئرہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کاشان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، مگر ایک بات میں اب اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ کاشان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ تم ایک ریپ وکٹم ہو اور مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ آئرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کاشان نے اگلا جواب بہت سادہ انداز میں کہا، انہیں میں نے سزا دلوا دی ہے۔ میں اسی پروسیس میں لگا ہوا تھا۔ کیا؟ آئرہ کی آواز حیرت سے لرز گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ کاشان ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کیس دوبارہ کھلوایا تھا، سارے ثبوت اکٹھے کیے، وہ لوگ اب جیل میں ہیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ آئرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کاشان نے آہستہ سے کہا، تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ کیونکہ پہلے خود یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انصاف ہو گیا ہے۔ مگر کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، ایک اور بات، اور جو شاید تم نہیں جانتی۔ آئرہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، شاید جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آئرہ کی سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ کاشان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، جب میں نے تمہیں پہلی بار مال میں دیکھا تھا نا، اسی لمحے دل ہار بیٹھا تھا۔ آئرہ کی نظریں جھکی تھی۔ امی نے جب واپس آ کر بتایا کہ تم لوگ ہم سے کافی نیچے کلاس کے ہو تو سچ کہوں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے صرف تم چاہیے تھی اور اسی لیے۔ کمرے کی فضا اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ آئرہ نے آہستہ سے کہا، میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، بہت محبت ہے مجھے بھی۔ کاشان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اسی لیے میں واپس آئی تھی، ورنہ شاید کبھی ہمت نہ کرتی۔ کاشان آہستہ سے کھڑا ہوا اور اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر بہت نرمی سے اسے اپنے قریب کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، اس تھپڑ کے لیے اور اپنی سختی کے لیے بھی۔ آئرہ نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مزید بولا کہ اب سے تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا ماضی میں نے تمہاری پہچان نہیں، تم میری بیوی ہو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ آئرہ کے چہرے پر برسوں کے بعد ایک پرسکون سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس رات گیسٹ روم خاموشی سے ایک رشتہ پہلی بار واقعی مضبوط ہوا تھا۔ ایسا رشتہ جس کی بنیاد اب سچائی، اعتماد اور محبت پر کھڑی تھی۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔